أعداءهم أجمعين وخص باللعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، یہ ہے شیعہ کی نماز. میں پہلے بھی بہت ساری چیزیں بتایا ہی ہے. ہمیں شیعہ سے جو اختلافات ہیں، کئی چیزوں پر میں نے کہا کہ ہم کمپرومائز کرنے کو ریڈی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے سے کبھی شیعہ اور سنی میں اتحاد نہ ہو سکا ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے، اور نہ کبھی یہ اتحاد ہوا ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ شخص جو ہے یہ نماز پڑھا رہا ہے، شیعہ کا عالم ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے. وہ کون سی نماز ہے، وہ کیسی نماز ہے، کچھ ہمیں بھی سمجھائیں. جس نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پر اور حضرت حفصہ پر یا دیگر اصحاب رسول پر یہ لوگ لعنتیں کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں یہ کیسی نماز ہے ان کی. اور اس بات پہ پورا اتفاق ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جو کہ شیعہ کی کتب سے ثابت ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں. اور قرآن میں ثانی اثنین سے مراد اذ ہما فی الغار میں جو وہ آیت نازل ہوئی، تو اس میں جو ہے ثانی اثنین سے مراد دوسرا جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کے اندر ابوبکر صدیق کی ذات ہے. اور ابوبکر صدیق کو قرآن نے صحابی رسول کا لقب دیا ہے، ٹائٹل دیا ہے. ٹھیک ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ نماز کے اندر لعنت کر رہا ہے. پھر نماز کے اندر یہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پہ لعنت کر رہا ہے. میرا چیلنج ہے، میرا دعویٰ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی صحیح سند کے ساتھ مجھے دکھائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان صحابہ رسول میں سے جو ہے خلفائے ثلاثہ میں سے یا اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پر اس طرح سے لعنت کی ہو. میرا چیلنج ہے شیعہ کو، میں دعویٰ کرتا ہوں سند صحیح کے ساتھ اپنی کتابوں سے دکھا دیں. بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ شیعہ کی کتابوں میں بھی اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا بھی ادب لکھا ہوا ہے، اور ابوبکر صدیق کا بھی ادب لکھا ہوا ہے. اور مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، میرے مولا علی نے یہی تعلیم دی ہے کہ جو ہے ابوبکر صدیق اور عمر فاروق مجھ سے افضل ہیں، اور جو ان کی جو ہے ان کو مجھ سے کم تر اور مجھے ان سے افضل بتایا گا، میں اسے کوڑوں کی سزا دوں گا. میں نے آلریڈی اس پہ کلپ بھی اپلوڈ کر رکھا ہے. تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، میں شیعہ کتابوں سے ثابت کروں گا کہ جو ہے ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کو اپنا امام تسلیم کرتے تھے اور خلیفہ راشد تسلیم کرتے تھے. ٹھیک ہے، باقی رہا یہ مسئلہ کہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، تو میں سمجھتا ہوں وہ اس کائنات کا سب سے مرتد اور بدترین شخص ہے. وہ اپنی ماؤں سے کیا وفا کرنے والے ہوں گے، یا ان کی ماؤں نے ان کو جنا اور پیدا کیسے کیا ہوگا، جو ام المؤمنین اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں سب زبان اعتراضی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انہیں اپنا پہلے شجرہ نسب چیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، کسی کے ماتھے پہ کچھ لکھا نہیں ہوتا. تو ان لوگوں کو اپنی عادتوں سے جو بتا رہے ہیں ان کو چیک کرنا چاہیے کہ حضور کی وہ زوجہ محترمہ جس کے بارے میں شیعہ کی سنی کتابیں گواہی دے رہی ہیں، یہ آج کی شیعہ نہیں جو اصل علماء شیعہ گزرے ہیں. میں شیخ مفید کی کتابوں سے اور دیگر کتابوں سے پیش کروں گا. شیعہ کی کتب بھی اور سنی کتب بھی اس پہ گواہی دے رہی ہیں، اور قرآن کی آیات کریمہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور ایسی زوجہ محترمہ ہیں حضور کی کہ ایسی مومنوں کی ماں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے گواہی بھی دی ہے جس کے حق ہونے کی، اور اللہ کے رسول نے بھی دی ہے، اور مولا علی نے بھی دی ہے. اب مصنف میں ابی شیبہ کی روایت اگر مولا علی کی آپ پیش کر کے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی مولا علی تو ان سے بڑے ناراض تھے، تو اس روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے بہت سخت دھمکی دی ہے عائشہ کو، تو اس روایت کی سند کے اوپر بات کرنے کو میں تیار ہوں، جو بھائی اس بارے میں بتا رہے کہہ رہے تھے مجھے گروپ کے اندر بھی. تو جناب میں اس روایت کے بارے میں بات کرنے کو ریڈی ہوں. ٹھیک ہے، لہٰذا اور ادھر جو ہے آپ کہتے ہیں جی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر نے اماں فاطمہ کو دھمکی دی ہے، تو ادھر مولا علی نے عائشہ کو دھمکی دی ہے، وہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. تو ان دھمکیوں کو اگر آپ لے کر کے تان کریں گے تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں علم تو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، اور روایتوں کی سندیں کیا ہیں ان کے اوپر بھی ناپ تول کر کے ہمارے سامنے بیٹھ جائے کوئی شیعہ، ہم بات کرنے کو تیار ہیں. اتحاد کی بات میں بہت
زور اور شور سے کرتا ہوں، لیکن میری اتحاد اس حد تک اس کی ایک حدود ہے، اس وقت تک میرا اتحاد ان لوگوں کے ساتھ ہے جب تک کہ وہ مختلفی مسائل کے اوپر کمپرومائز کریں، لیکن جب وہ اصحاب رسول پر، ازواج مطہرات پر، اہل بیت کی طرف کوئی انگلی اٹھائے گا، یا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف انگلی اٹھائے گا، میرے مولا علی کے سردار ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کی طرف جو انگلی اٹھائے گا، یا رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف کوئی انگلی اٹھائے گا، تو وہاں میں اتحاد کی بات نہیں کروں گا، وہاں میں گج وج کے بتاؤں گا کہ سنیت کسے کہتے ہیں۔ باقی جو ہے مجھے پتہ ہے یہ جو لوگ اس طرح کی رکھتے کر رہے ہیں، شیعہ کے آج کل کے لوگ جو ہے کبھی فلاں جناب مومن ہو گیا، شیعہ ہو گیا ہے، کبھی فلاں شیعہ ہو گیا، میں سارے حقیقتیں میں جانتا ہوں، مجھے سب چیزیں کا علم ہے، کون کدھر شیعہ ہوا ہے، کون کیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تکیہ نوسی سے کام نہ لیں، اور خبردار کوئی صحابہ کرام کی طرف اس طرح سے تنقید کرے۔